میں اسکول کے بچوں کے لیے فلاورز میں اور بٹرفلائز میں کلر کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ان میں کلر کرنا اتنا آسان ہوتا ہے، کیا کسی کی زندگی میں کلر کرنا بھی اتنا آسان ہوتا ہے؟ کاش ایسا ہوتا کہ کسی کی زندگی میں انسان رنگ بھر دے، خوبصورت، خوشنما، جس سے اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اپنی ہو جائے، پیاری ہو جائے، اس کی اپنی من پسند ہو جائے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، ہم چاہیں نہ چاہیں کچھ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم اپنوں کی، اپنے سے جڑے رشتوں کی زندگیوں میں رنگ بھر سکتے، خوشیاں لا سکتے، پیار محبت لا سکتے، سچے مخلص لوگوں کو لا سکتے۔ مگر آج کی زندگی میں لگتا ہے سچے اور مخلص لوگ ملنا مشکل ہو گئے ہیں۔ ہر طرف ریاکاری، دکھاوا، اپنے تو اپنے، غیر بھی ایسے، غیر تو غیر، اپنے بھی ایسے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے، کس کے الفاظ میں سچائی ہے یا کس کے الفاظ میں دکھاوا۔ کاش ایسا آئینہ ہوتا کہ انسان کو پتہ چل جاتا کسی کو دیکھنے سے کہ یہ سچا ہے کتنا اور کتنا جھوٹا ہے، یا کس کا رویہ کب بدل جائے گا زندگی میں۔ زندگی بڑی تلخ ہے، اتنی مشکل ہے گزارنی کہ شاید جب انسان کھڑا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ جب تک انسان بچہ ہے، بچے کی زندگی بہت خوشگوار ہے، جب تک اسے یہ نہیں معلوم کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، مجھ سے بات کرنے والے کا رویہ دکھاوے کا ہے یا نہیں۔ بچے تو آنکھوں سے محبت پڑھ لیتے ہیں، بچوں کو آنکھوں میں محبت نظر آتی ہے، بچہ اسی سے محبت کرتا ہے، اسی کے پاس جاتا ہے جس کی آنکھوں میں سے محبت اپنے لیے نظر آتی ہے۔ لیکن بڑے ایسے ہو گئے ہیں آج کل کہ کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ہم سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ رویہ پیار محبت والا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہے یا نہیں۔ لیکن زیادہ تر آج کل ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو ہم سے مفاد کی خاطر ہی ملتے ہیں۔ کیا زندگی ہے کچھ نہیں پتہ چلتا، کیسے راستے ہیں زندگی کے کچھ نہیں پتہ چلتا، کس کی زندگی میں کب کیا ہو جائے، کیسا موڑ آ جائے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اپنوں کی زندگیاں اور اپنی زندگیاں گزارنی بہت مشکل ہو جاتی ہیں، جس میں صرف تلخیاں بھری ہوں، مشکلیں ہوں، آزمائشیں ہوں، پریشانیاں ہوں۔ اس میں صرف اللہ کا ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب سب کے چہرے نظر آ جاتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہمارا نہیں، کوئی ہمیں نہیں سمجھتا، تو صرف اور صرف اللہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہے، ہمارا دکھ سکھ سنتا ہے۔ ہم اس سے اپنا سب کچھ کہہ لیتے ہیں، سب باتیں کر لیتے ہیں، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ کسی سے کچھ کہہ دے گا، ہم اپنا راز بتا دیں گے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے لوگ نہیں جنہیں ہم کچھ بتا دیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کسی سے کچھ کہہ دیں گے، ہمارا راز پھیلا دیں گے۔ ہم کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کے، وہی ہے جو ہمارے رازوں کا راز رکھتا ہے، اور کوئی نہیں جو ہمارے راز پوشیدہ رکھ سکے۔ کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہم کچھ نہیں جان سکتے، لیکن وہ اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کا حال، ہمارے اندر کا حال، ہمارے باہر کا حال، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہمیں اپنا ہر دکھ سکھ سب کچھ اللہ سے ہی کہنا چاہیے۔ وہی ہے جو زندگیوں میں رنگ بھر دیتا ہے، وہی ہے جو سوکھے ہوئے پتوں کو ہریالی عطا کر دیتا ہے، وہی ہے سوکھے درختوں کو جو بہار لے آتا ہے سوکھے درختوں پہ۔ تو ہم کیوں کسی سے کہتے ہیں، ہم کیوں کسی سے چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے کہیں اور یہ ہماری حمایت کرے، یا ہم کسی سے کیوں بھیک مانگیں رحم کی، ہم کیوں کسی سے بھیک مانگیں کہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑے، ہم کیوں کسی سے بھیک مانگیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے۔ دلوں میں رحم کرم محبت ڈالنے والا تو اللہ ہے نا، تو ہم اللہ سے ہی کیوں نہ کہیں، اللہ سے ہی کہنا چاہیے۔ وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں نرمی ڈالتا ہے۔ کسی کے دل میں نہیں آتی نرمی سوائے اللہ کی طرف سے۔ اللہ چاہے تو سب آسان کر دیتا ہے، اگر اس نے کوئی رشتے جوڑے رکھنے ہیں تو وہ جوڑے رکھتا ہے۔ بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں زندگیوں میں، چاہے وہ ازدواجی ہوں، معاشی ہوں، یا جیسی بھی زندگیاں ہوں، بہت بڑی مشکلات اور کٹھنائیاں آتی ہیں، لیکن ان سب راستوں کو آسان کرنے میں صرف اللہ مددگار ہے۔ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ ایک وقت کی روٹی دے دیں گے، دوسرے وقت نہیں پوچھیں گے آ کے۔
لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے کمانے کی، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں کمانا ہی نہیں آتا، اور کوئی ان سے پوچھے جو کسی کو جو کوئی تجربہ نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، انہیں کچھ نہیں آتا تھا، وہ آج کیسے کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں۔ تو رازق تو اللہ ہی ہے، وہ جو چاہے وسیلے بنا دے، وہ تجربے کاروں کو بھی رائیگاں کر دے، اور جو بیکار ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا انہیں آسمان پہ پہنچا دیتا ہے۔ رزق، عزت، ذلت سب اللہ کے ہاتھ ہے، تو ہم کیوں کسی کے محتاج بن جاتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اس کا در نہ چھوڑیں، اس بندے کا در نہ چھوڑیں؟ اگر ہم نے اس کا در چھوڑ دیا تو یہ ہمیں پیسہ نہیں دے گا، مشکل کے وقت ہمیں رزق نہیں دے گا۔ ہم اس کا در کیوں نہیں تھام لیتے جو ہمارے سب کا رب ہے، جس نے سب کا وعدہ کیا ہے سب کو رزق پہنچانے کا؟ ہم اس سے کیوں نہیں ڈرتے، اس کا خوف کیوں نہیں کھاتے، اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس پہ ہی سچا بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی ذات ہے، وہ ذات ہے جو ہمیں سب کچھ پہنچا سکتی ہے، گھر بیٹھے رزق پہنچا سکتی ہے۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ لاک ڈاؤن میں جب رزق کے دروازے بند ہو گئے تھے، رزق کے دروازے تو نہیں کہنے چاہیے، جب روزیوں کے راستے بند ہو گئے تھے، لوگ کاموں پہ نہیں جا سکتے تھے، اس وقت بھی اللہ پاک نے گھروں میں بٹھا کے اتنی عزت سے کھلایا، گھر بیٹھے کھلایا کہ انسان اس بات پہ انہی دنوں میں انسان جو نہیں جس کا ایمان اللہ پہ، وہ ان دنوں میں تو اس پہ اللہ کا ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے تھا کہ گھر بیٹھے اللہ پاک نے روزی پہنچائی، رزق پہنچایا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ پریشانی کم بڑھتی ہوئی، بہت ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ نے وہ وقت گزار دیا۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو اس نے رزق پہنچایا۔ وہ ایک چینٹی کو اس کے سوراخ میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے، تو رازق تو وہ اللہ ہے۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے بھیک مانگیں، کسی سے رزق مانگیں؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کامل یقین رکھنا چاہیے۔ زندگی کے راستے تو مشکل ہی ہیں، ہم دنیا میں سکون اور چین کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں امتحان کے لیے، مشکلات اور پریشانیوں کو فیس کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان پریشانیوں میں آ کے، مشکلات میں آ کے اللہ کے قریب تر ہو جائے، اس کے محبوب بنیں، اس کو اپنا محبوب بنا لیں، دین کے راستے پہ چلیں۔ ان دنیا کے راستوں میں چلنے سے، مشکلیں پریشانیوں سے نہ گھبرائیں، یہ پریشانیاں وقتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا۔ بس اللہ سے سکون، چین، عافیت اور آسانیاں مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو سکون دے، چین دے، عافیت دے، صحت دے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور کسی سے نہیں۔ زندگی ہے جیسے ایک راستہ ہے جس پہ کہیں موڑ آتے ہیں، چلتے رہو چلتے رہو۔ جیسے ہم کسی سفر میں نکلتے ہیں تو ہمیں سیدھا نہیں چلنا پڑتا، کہیں نہ کہیں کوئی موڑ موڑنا پڑتا ہے ہمیں اپنی منزل پہ جانے کے لیے۔ کبھی ہمیں واپس یو ٹرن بھی لینا پڑتا ہے، اور کبھی ہمیں آگے کٹ لینا پڑتا ہے، آگے کٹ سے گزر کے ہمیں مڑ کے کہیں اور دوسرے راستے پہ مڑنا پڑتا ہے۔ کبھی ہمیں بظاہر جو ہمارے لیفٹ طرف ہوتا ہے راستہ، ہمیں اس پہ مڑنا پڑتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، جو ہمیں بظاہر ہمارا پہنچنے کا کہیں گے کہ یہ الٹا سائیڈ ہے، مگر وہ ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور بعض اوقات سیدھا راستہ بھی ہمیں منزل تک نہیں پہنچاتا، ہم غلط راستے پہ نکل آتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ ہمیں پہنچا دیتا ہے منزل تک۔ کوئی نہ کوئی ہمیں راستے میں ساتھ دینے والا مل جاتا ہے، کوئی راستہ بتانے والا مل جاتا ہے، تو سیدھے راستے سے مڑیں، کبھی الٹے راستے سے مڑیں۔ یہ زندگی کے راستے ہیں، جیسے ہم ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، کسی سفر پہ جاتے ہیں، کسی لمبے سفر پہ یا چھوٹے سفر پہ، تو سیدھے روڈ پہ نہیں چلنا پڑتا، ہمیں موڑ مڑنا پڑتا ہے، کہیں کبھی سیدھا، کبھی الٹا، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی یو ٹرن لے کے ہمیں منزل پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ کبھی آگے کوئی کٹ نہیں ہوتا تو ہمیں آگے جا کے پیچھے کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو یہی زندگی ہے، یہی راستے ہیں، اور یہیں سے گزرنا ہے، اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ یہ زندگی یہیں تک نہیں رہنے والی، یہ زندگی تو امتحان ہے، منزل تک تو ہماری آخرت ہے۔ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔